صدر مملکت آصف علی زرداری کی چینی وزیر اعظم لی چانگ سے ملاقات، پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال، پاک چین اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر بھی گفتگو، پاک چین دوستی کی مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ صدر نے علاقائی روابط اور اقتصادی ترقی کے فروغ میں سی پیک کے اہم کردار پر روشنی بھی ڈالی۔ پاکستان کی ترقی کے لیے چین کی مسلسل حمایت کو سراہا بھی گیا۔ فریقین نے سی پیک 2.0 کے تحت مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے گزشتہ روز چینی ہم منصب شی جن پنگ سے بھی ملاقات کی، مختلف شعبوں کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دیے گئے ناشتے میں شرکت۔ ناشتے میں دنیا بھر کے سینئر سیاستدان اور امریکی سینیٹر شریک ہوئے۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری خصوصی دعوت پر امریکہ گئے ہیں۔ پیکا قانون میں متنازع ترمیم کا عدم قرار دینے کی درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کو ابتدائی سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ پیکا ایکٹ میں نئی سزاؤں کے اضافے سے آزادی اظہار مکمل ختم ہو جائے گا۔ پیکا ترمیمی ایکٹ آئین میں دی گئی آزادی اظہار کے تحفظ سے متصادم ہے، اسے غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات، 9 افراد جان سے گئے۔ ملیر ہالٹ کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، باپ بیٹا جاں بحق، ماں زخمی، ڈمپر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ ملینیم مال کے قریب ڈمپر نے کئی گاڑیوں کو رونڈ ڈالا، میاں بیوی سمیت 3 افراد لقمہ اجل بنے، 1 زخمی۔ ملیر میں تیز رفتار بس کی ٹکر سے خاتون اور 2 سال کا بچہ جاں بحق۔ گلشن میں مال میں موٹر سائیکل سوار اور بھینس کالونی میں راہگیر جان سے گیا۔ مراکش کشتی حادثے میں جاں بحق 2 نوجوانوں کی میتیں پھالیاں پہنچا دی گئیں۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث کارندوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری۔ ایف آئی اے گوجرانوالہ نے انسانی اسمگلر انصر محمود سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم انصر محمود نے متاثرہ شخص احسن علی کو یورپ بھجوانے کے لیے 35 لاکھ روپے بٹورے تھے۔ دوسرے ملزم اویس نے شکایت کنندہ کو کینیڈا ملازمت کا جھانسا دے کر 51 لاکھ روپے لیے تھے۔ کرک میں بہادر خیل پولیس چوکی پر شرپسندوں کا حملہ، فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار شہید، 6 زخمی ہو گئے۔ شہید اہلکار تیمور، عدنان اور نقیب اللہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صدام اصغر، زین اللہ، الیاس، سعید، راجہ جنید اور ثنا محمد زخمی ہوئے۔ 3 اہلکار ڈی ایچ کیو اسپتال کرک، 3 پشاور میں زیر علاج ہیں۔ بیجنگ میں چینی صدر سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو، وزیر داخلہ نے صدر شی جن پنگ کو چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق بتایا، دہشت گردی کے خلاف اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے بھی ملاقات، انٹیلیجنس شیئرنگ مزید بہتر کرنے پر اتفاق ہوا۔ ٹرمپ نے غزہ میں امریکی فوج کو تعینات کرنے کا عزم ظاہر نہیں کیا۔ وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کے بیان کی وضاحت کر دی۔ ترجمان نے کہا ٹرمپ نے غزہ میں امریکی فوج بھیجنے کا ابھی وعدہ نہیں کیا۔ ٹرمپ خطے میں شراکت داروں سے ڈیل کریں گے۔ انہوں نے خطے کی معاشی ترقی کے لیے غزہ کی تعمیر نو کی تیاری کر لی ہے۔ ڈیموکریٹ رکن کانگریس آل گرین نے ٹرمپ کے غزہ سے متعلق بیان پر مواخذے کی آرٹیکل متعارف کرانے کا اعلان کر دیا۔ کہا غزہ میں نسلی صفائی کوئی مذاق نہیں ہے، خاص طور پر جب یہ دنیا کے سب سے طاقتور شخص کہہ رہے ہوں۔ میں صدر کے گھناؤنے اقدامات کے خلاف مواخذے کے آرٹیکلز لاؤں گا۔ ہم ملبے پر رہ لیں گے لیکن اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے، فلسطینیوں نے امریکی صدر کی جانب سے غزہ سے نکلنے کی تجویز مسترد کر دی۔ کہا ٹرمپ اور نیتن یاہو کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ 70 سال کے بعد سعید کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔
غزہ چھوڑنا مرنے کے برابر ہے۔ فلسطینی لڑکی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا، اگر ہم آپ سے کہیں کہ اپنے گھر سے نکل جائیں تو کیا آپ چلے جائیں گے؟ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے کہا، غزہ کی زمین مفت نہیں کہ کوئی بھی آ کر اسے ہڑپ کر لے۔ دنیا میں کوئی طاقت فلسطینیوں کو اس سرزمین سے نہیں نکال سکتی۔ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی رہائش گاہ کو آگ لگا دی گئی۔ سوشل میڈیا پر طلبہ سے شیخ حسینہ کے آن لائن خطاب کے بعد مشتعل افراد نے ریلی نکالی، دروازہ توڑ کر شیخ مجیب کے آبائی گھر میں گھسے، دیواریں گرا دی، توڑ پھوڑ کی، حسینہ واجد کا فیملی میوزیم بھی توڑ دیا۔ شیخ حسینہ واجد کو واپس لا کر پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ سلہٹ میں شیخ مجیب کی یادگار، کھلا میں شیخ باڑی مسمار، دھان منڈی میں شیخ مجیب کے آدھے گھر کو گرا دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، لاہور ہائی کورٹ کے جج نے معاملے کی انکوائری کی تھی، جج کی انکوائری میں معاملہ حل ہو گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ کو لاہور ہائی کورٹ جانا چاہیے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، اس کیس میں آپ کو پنجاب سے ریلیف ملے گا، نہ سپریم کورٹ سے۔ پرنس رحیم آغا خان اسماعیلیوں کے 50ویں پیشوا بن گئے۔ پرنس کریم آغا خان نے وصیت میں بڑے بیٹے پرنس رحیم آغا خان کو نامزد کیا۔ جانشین کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا گیا۔ تجہیز و تفکین میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ کرم میں بنکرز اور مورچے مسمار کرنے کا کام جاری ہے۔ پر کرم کے علاقے تری منگل اور گیفو میں مزید 2 بنکر مسمار کر دیے گئے، تعداد 4 ہو گئی۔ لوئر کرم کے علاقے بالش خیل اور خارخلی میں 30 سے زائد بنکر اور مورچے گرائے جا چکے۔ ہم نے افغانستان کو واضح پیغام دیا، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات ہو تو بہتر ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، فوج اور پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت اور افواج اپنا دفاع جانتی ہیں۔ کے پی میں وفاقی اور صوبائی حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کیفور منصوبے کے راستے میں آنے والی زمین سے متعلق حکم امتناع واپس لے لیا۔ عدالت نے اپیلیں خارج کرتے ہوئے منصوبے کے لیے کام کرنے کی اجازت دے دی۔ وکیل نے کہا، حکومت نے جو زمین لینی ہے اس کے لیے تمام قوانین پر عمل درآمد کیا جائے۔ زمین کے حکم امتناع کی وجہ سے پروجیکٹ میں تاخیر کا بہانہ چھوٹا ہے۔ منصوبے کے لیے پہلے فنڈز نہیں تھے، پھر واپڈا کے حوالے کر دیا گیا۔ جسٹس اقبال نے کہا کہ تھوڑی سی زمین کے لیے عوامی اہمیت کے حامل منصوبے کو نہیں روکا جا سکتا۔ گوادر کے کھلے سمندر میں ماہی گیروں کی کشتی کو آگ لگ گئی، 3 ماہی گیر جھلس کر جام بحق ہو گئے۔ امریکہ میں صرف 2 جنس ہیں، مرد اور عورت۔ خواتین کھلاڑیوں کے حقوق کے لیے جاری جنگ آج ختم ہو گئی۔ خواتین کھلاڑیوں کی جگہ مردوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں خطاب۔ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر پر عمل کرتے ہوئے امریکہ نے 104 بھارتی شہریوں کو ملک بدر کر دیا۔ 17 فوجی طیارہ بھارتیوں کو لے کر امرتسر پہنچا۔ ٹرمپ کے حالیہ اقدامات کے خلاف 50 ریاستوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ایلان مسک کے خلاف بھی نعرے بازی۔ امریکہ پاناما کینال کے استعمال پر فیس ادا نہیں کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے، امریکہ کے سرکاری بحری جہاز فیس ادا کیے بغیر پاناما کینال سے گزریں گے، سالانہ لاکھوں ڈالر کی بچت ہوگی۔ پاناما حکومت نے امریکی جہاز سے فیس وصول نہ کرنے پر اتفاق کیا۔ بحر الکال اور بحر اوقیانوس کو ملانے والی پاناما کینال کی ملکیت پاناما کے پاس ہے۔ اس کی تعمیر میں امریکہ نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔
امریکہ کے سیاٹل ایئرپورٹ پر 2 مسافر طیارے ٹکرا گئے. جاپان ایئر لائن کا طیارہ اڑان بھرنے کے دوران رن وے پر ڈیلٹا ایئر لائن کے طیارے سے ٹکرا گیا. حادثے میں مسافر محفوظ رہے. ڈیلٹا ایئر لائن کے 142 مسافروں کو دوسرے طیارے میں منتقل کیا گیا. امریکی ریاست فلوریڈا میں کشتی چلانے والا شخص بے ہوش ہو گیا. کشتی مسلسل گھومتی رہی. ریسکیو ٹیم نے بڑی جدوجہد کے بعد کشتی کو کنٹرول کر کے ساحل تک پہنچایا. پولیس کا کہنا ہے بے ہوش ہونے والے شخص کا ممکنہ طور پر شوگر لیول کم ہوا تھا. سیف افریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاریاں. نیوزی لینڈ کی ٹیم آج قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی. جنوبی افریقی ٹیم کل لاہور پہنچے گی. سمر کی سیریز کا پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہفتے کو ہوگا. پاکستان کے چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں ایک تبدیلی کا امکان. ذرائع کا کہنا ہے مڈل آرڈر بیٹر طیب طاہر کی جگہ سفیان مقیم کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے. پی سی بی نے سفیان کو فٹنس ٹیسٹ کے لیے طلب کر دیا. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان. پاکستان کے احسن رضا سمیت 12 امپائر فرائض انجام دیں گے. بھارتی کرکٹ ٹیم کے بعد بھارت کے میچ آفیشلز کا بھی پاکستان آنے سے انکار. امپائر نتن مینن اور میچ ریفری جواگل سری ناتھ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے گریزاں. بھارتی میڈیا کا دعویٰ. بتایا آفیشلز کے انکار کے بعد آئی سی سی نے انہیں پینل کا حصہ نہیں بنایا. سعودی عرب میں اجتماعی شادی کی تقریب. 300 جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک. نوبہتا جوڑوں کے لیے نہ صرف شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا بلکہ گھر اور گاڑی تحفے میں دی گئی. اور بلبلے ہند کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے. سروں کی دنیا پر کئی دہائی تک راج کرنے والی معروف گلوکارہ لتا منگیشکر نے 30,000 سے زائد نغموں کو اپنی آواز سے سجایا. ان کی مدھر آواز آج بھی لوگوں کو جھومنے پر مجبور کر دیتی ہے.